أشهد أن لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ منعقدہ سوال و جواب کا یہ پروگرام جس میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ چلیے ہم آئیں پہلے سوال کی طرف۔ ہمارے ایک بھائی نے ہم سے سوال پوچھا ہے، سنتے ہیں ہم بھائی نے کیا سوال کیا۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیا گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے واضح کیجیے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا گھر کے اندر اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔ اعتکاف کا معنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے اندر روک لیں اور اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات میں اعتکاف کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ ایسی ہی ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا یاکفون علی اصنام لهم ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین۔ ایسی اللہ رب العالمین نے اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ محترم ناظرین کرام، اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور اپنے دل کی گندگی کو دور کرتا ہے، اور اللہ سے تقرب اور قرب حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف مساجد کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کرے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخر عمر تک اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف مسجد کے اندر ہوا کرتا تھا، لہٰذا ہمیں بھی اعتکاف مسجد کے اندر کرنا چاہیے۔ اللہ عالم۔ دوسرا سوال لیتے ہیں بھائی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک سوال تھا گھر کے معاملات میں سے، رمضانی کے مہینے میں اگر گھر میں جھگڑا چل رہا ہے اور عورتوں کے بیچ میں جھگڑا چل رہا ہے تو وہ مرد حضرات جو ہیں وہ دیکھ دیکھ کے تنگ آ کے غصے کے مارے میں گالیاں بک دی گھر کے اندر، اور گندی گندی گالیاں بک دی غصے کے مارے میں۔ تو شیخ گالیاں تو نہیں دینا چاہیے، تو غصے کے مارے میں ہو گیا تو اللہ سے یا اس کا کچھ کفارہ ہے شیخ؟ روزے کی حالت میں گالیاں دی ہیں، اس کا کچھ کفارہ ہے شیخ، یا اللہ سے توبہ کرنی چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ گھر کے معاملات میں عورتوں نے جھگڑا کیا جس کی وجہ سے مردوں نے غصے میں آ کر کے عورتوں کو گالیاں دیں رمضان کے مہینے کے اندر۔ رمضان میں گالی دینا کیسا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو گالی دینا ایک قبیح اور بری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گالی دینا نہایت ہی کبیح عمل ہے، برا عمل ہے۔ انسان کو گالی دینے سے بچنا چاہیے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو۔ رمضان میں خاص طور سے گالی دینے سے اس لیے پرہیز کرنا ہے کیونکہ رمضان میں ہم روزے جیسی اہم عبادت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ انسان روزے کی حالت میں نہ تو چغلی کرے، نہ غیبت کرے، نہ لغو بات کرے، نہ بری بات کرے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں گالی نہ دی جائے، گالی گلوچ نہ کیا جائے۔ یہ مردوں کے لیے ہوا۔ رہی بات عورتوں کی کہ عورتیں گھروں کے اندر جھگڑا فتنہ فساد نہ کریں، کیونکہ اکثر عورتیں شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفرون العشیر، مردوں کی نافرمانی کر کے، شوہروں کی نافرمانی کرتے ہوئے عورتیں جہنم میں داخل ہوں گی۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اپنے آپ کو جھگڑے سے، فساد سے محفوظ رکھیں۔ امید ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔
چلیے اب ہم سوال و جواب کی نشست میں ایک تیسرا سوال بھائی کا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ میں ریاض بات کر رہا ہوں شباپور سے۔ وطر کی نماز میں جو دعا قنوت ہوتی ہے اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من مرض کورونا وائرس، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں یہ بھی؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ دعائے قنوت کے اندر اللہم انی اعوذ بک من کورونا وائرس اس طرح کے جملے بڑھائے جا سکتے ہیں کیا؟ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مستند دعائیں ثابت ہیں ان مستند دعاؤں کے اندر اپنی جانب سے کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ نہایت جامع ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلیم تھے۔ اور رہی بات دعائے قنوت کی، تو آپ دعائے قنوت کے اندر بھی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کا سوال کیا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت۔ یہ جو دعا ہے اس کے اندر عافیت کا سوال کیا گیا ہے۔ ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی مصیبت سے انسان کو عافیت ملتی ہے، تو لہٰذا اپنی جانب سے دعائے قنوت کے اندر کوئی اضافہ نہ کریں اور وہی دعا پڑھیں جس کا ذکر صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار شخص روزہ نہ رکھے اور وہ فدیہ دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اللہ رب العالمین نے مسافر اور مریض کے لیے یہ رخصت رکھی ہے کہ مریض جب شفا یاب ہوگا تو دوسرے دنوں کے اندر وہ اپنے روزی کی قضا کرے، یا مسافر اگر کوئی ہے تو اپنے سفر سے واپسی کے بعد اپنے روزی کی قضا کرے۔ البتہ جو آدمی ایسا بیمار ہے جس کی شفا یابی ممکن نہ ہو، اس کے لیے دقت زیادہ ہو، دشواری زیادہ ہو، کمزوری زیادہ ہو، جس میں افاقے کی امید نہ ہو، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اس پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی انسان فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے۔ ایسے ہی فدیے کے تعلق سے ایک روایت ہمیں یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم ایک گردن، ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ اتنا بڑا فدیہ ادا کروں، ایک غلام آزاد کر سکوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھیں اور اس کے درمیان کوئی گیپ نہ کریں، یعنی پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ تو اس صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1 ماہ کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے، اگر 2 ماہ کا معاملہ ہو تو نہ جانے کیا ہوگا، تو لہٰذا اے اللہ کے نبی میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کم از کم 60 مسکینوں کو کھانا ہی کھلا دو۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد وہ شخص بازو ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کی ٹوکری لائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو اٹھاتے ہیں اور اس صحابی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لے جا کر کے اسے فدیے کے طور پر مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ وہ شخص صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اندر مجھ سے زیادہ مفلس الحال، مجھ سے زیادہ غریب انسان کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ خود بھی اس سے کھائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلائیں۔ لہٰذا اس حدیث رسول سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کی استطاعت نہیں ہے وہ فدیہ نہ دے، بلکہ اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس روایت کو
امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ چلیے آئیے چوتھا سوال لیتے ہیں بھائی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، میں جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں، لیکن ابھی آندھرا پردیش میں پھنسے ہوئے ہوں۔ تو مولانا سے ایک سوال ہے، جو وتر کا نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کون کون سے سورہ پڑھنے چاہیے، تھوڑا آپ بتائیے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ وتر کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے اور وتر کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وتر کی نماز ثابت ہے وہ اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کو مغرب کی نماز کی طرح نہ بناؤ، لہٰذا نماز وتر اس طریقے سے پڑھیں کہ ہم 2 رکعت کے بعد تشہد کے لیے نہ بیٹھیں، لگاتار 3 رکعتیں نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد سلام پھیریں۔ اور یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، 2 رکعت نماز پڑھے، سلام پھیر لے، پھر آخر میں 1 رکعت نماز پڑھ کے قنوت وتر پڑھ کر کے نماز کو ختم کر دے، سلام پھیر دے۔ اس طریقے سے بھی وتر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی کا سورہ پڑھیں، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھیں، اور تیسری رکعت میں آخری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر کے وتر کو ختم کریں۔ اور اگر کوئی شخص قنوت صلاۃ وتر 1 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 1 رکعت وتر پڑھے اور اس میں قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھے۔ اس طریقے سے 1 رکعت ہوگی اور اس کے بعد وہ سلام پھیرے گا، اور آخری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت وتر کی دعائیں آپ لوگوں کو پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی آخری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔